ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم اب اتنے ایڈوانس دور میں جی رہے ہیں, 2021 سے 22-23 میں ہم جی رہے ہیں. میں 21 میں ابھی تک ہوں, 2023 میں ہم آ گئے ہیں جناب. اور یہاں پر ہمیں کتنی اویئرنیس ہے بیکاز آف انٹرنیٹ, بیکاز آف سوشل میڈیا. قانون ہے, چائلڈ لیبر ہے, لوگوں کو پتا ہے کہ اگر ہم ان قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو قانون کا شکنجہ ہمیں کس لے گا. لیکن آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہم ایسا ظلم ہوتے دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب اس کے بارے میں سنتے ہیں تو یقین نہیں آتا, جب اس کی ایویڈنس سامنے آتی ہے تو ہمارے دل دہل جاتے ہیں. جب مزید ہمارے سامنے انویسٹیگیشن آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اتنے عرصے سے کیسے ہو رہا تھا اور کسی نے کبھی بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی. یہاں میں بات کر رہی ہوں چھوٹی بچی, اور میں سے کم سن کوئی شوگر کوٹڈ ورڈ یوز نہیں کروں گی. یہ چھوٹی بچی ہے جس کو اسکول جانے کی جس کی ایج تھی, جس کے ساتھ یہ سب ہوا. فاطمہ کی بات کر رہی ہوں, اور یہ گھریلو ملازمہ تھی. اور جو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے وہ بہت دل دہلانے والے واقعات بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک ہوا, اور اس کے بعد بغیر پوسٹ مارٹم اس کی لاش کو دفنا بھی دیا گیا. تو یہاں پہ بہت بغیر میڈیکل لیگل, بغیر پوسٹ مارٹم, بغیر کسی بھی طرح سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ گیسٹرو ہے اس کو, وہ بھی انوالو تھا. ایس ایچ او نے بھی اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی. پھر وہ پیر صاحب, پھر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو سامنے آئی, مطلب اب کیا کہیں کہ پتہ نہیں کس طرح سے یہ تماشا یہاں پر. یہ وہ منظر ہے جب اس بچی کو چھوڑ کے یہاں پر جایا گیا تھا, اور یہاں پر ایک نہیں کئی بچیاں تھیں. اور یہ دوسرا منظر ہے جب اس بچی کی ڈیتھ ہو چکی تھی تو وہ خواتین جو ہیں وہ پتہ نہیں پیر صاحب کی کوئی چھٹی زوجہ تھیں یا پتہ نہیں کیا تھیں, وہ دروازہ کھول کے اندر تشریف لاتی. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ رانی پور کا علاقہ ہے جہاں پر 50 ڈگریز جو اس میں انوالو نہیں ہے, 50 ڈگریز ٹیمپریچر ہے. آپ اس کمرے کا ذرا جائزہ لیں کہ وہاں پر یہ ووفر سسٹم اور یہ بڑے بڑے چلرز لگے ہوئے ہیں, 2 چلرز لگے ہوئے ہیں. یہ وہ پیر صاحب نیر برہنہ حالت میں وہاں پر کمبل لپیٹ کے اوڑے لیٹے ہوئے, اور بچی ہوئے. اچھا, بچی کے حوالے سے انہوں نے اس کو دفن کروا دیا پیسے دے دلا کے. اور یہی نہیں, ایسی کئی بچیاں وہاں پر موجود ہیں. نہ صرف یہ کہ ریپ کی تصدیق ہوئی ہے, بلکہ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کو اتنے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے کہ اس کی انجریز ہو کے ہیل ہوتی رہی ہیں. یعنی کہ جو انجریز ہیں وہ پرانی ہیں, اور سکل پہ انجری سے لے کے نہ جانے کیا, مطلب میں رپورٹ میرے سامنے ہے. ابھی صدف جب سٹارٹ کر رہی تھی, بات کر رہی تھی, اس وقت میں دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا. تو I just want you to go on to the social media and have a look at that, اور آپ کو آئیڈیا ہو کہ کتنا ظلم ڈھایا جاتا رہا ان بھیڑیوں کی جانب سے. اشفاق, میں نے تو یہ سنا ہے جن لوگوں کے جو پیرنٹس بنتے ہیں, جو ماں باپ بنتے ہیں, ان کے دل میں بہت زیادہ ممتا شفقت جاگتی ہے. ان کو احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ بننا کیا ہوتا ہے, بچے کیا ہوتے ہیں. تو وہ دوسروں کے بچوں کو اس نظر سے کیوں نہیں دیکھتے جیسے ان کے اپنے بچے. اور آپ یہ دیکھیں, یہ درندے بیسیکلی, یہ انسان کہا جاتا ہے, ویسے درندے بھی یہ کام نہیں کرتے. ہم خواہ میں بھیڑیوں کو مختلف جانوروں سے ان کو تشبیہ دیتے ہیں, ایسے کام انسان نہیں کرتے. اور جو لوگ اپنے بچوں کو خود چھوڑ کے وہاں پر جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جائے. Why not the family? Why not the خواتین? Why not those who are involved in this case? تو یہ ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندے سلیم سیتو. سلیم, یہ تو جو اس میں تو بہت سارے لوگ انوالو ہیں. ایک شخص کی تصویر جاری کر کے یہ بتانا جی ہم نے اپنا کام کر لیا, this is not enough. مزید کیا معاملات ابھی سامنے آئے؟ جی دیکھیں, جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں تو اس کیس میں مزید اس کی گتھیاں سلجھتی جا رہی ہیں. رات دیر گئے پولیس نے رورل ہیلتھ سینٹر رانی پور کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ علی حسن وسان کو بھی گرفتار کیا. میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا قصور یہ تھا کہ اس نے بچی کی لاش کو جو بغیر پوسٹ مارٹم کے ایمبولنس کے ذریعے اس کے خاندان کے والوں کی طرف منتقل کر دیا. تو یہ بہت بڑا ہمیں یہاں پہ غفلت نظر آ رہی ہے کہ جو سرکاری اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں وہ بھی ان پہ جو بااثر پیر ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کل ڈی آئی جی سکھر نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا, اس میں کہا گیا تھا کہ جب جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے بچی کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس میں یہ ایک تو تشدد کے نشانات تو واضح طور پر ہیں کہ بچی پر تشدد کیا گیا. اس کے علاوہ یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا کہ بچی کے ساتھ جنسی تشدد بھی کیا گیا ہے. تو وہ رپورٹ جب پوسٹ مارٹم رپورٹ جب ایک ہفتے کے بعد وہ آئے گی تو اس میں پتہ چلے گا. جو پروویژنل رپورٹ آئی تو اس میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی گئی, جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بچی کو بنایا گیا, لیکن قبل بھی ایسا ہوا, یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا.
جی جی بالکل، یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے نا. تو پیر صاحب تو پہلے دن گرفتار، اسد شاہ وہ تو پہلے دن گرفتار تھے. ڈی آئی جی نے ایس ایچ او کو غفلت برتنے پر گرفتار کروایا. اس کو کل شامل تفتیش بھی کر لیا گیا. جو ڈاکٹر تھے جنہوں نے بیان جاری کیا تھا کہ بچی کو گیسٹرو ہوا ہے، ڈاکٹر عبدالفتاح، اور جو ڈسپینسر تھے امتیاز، ان کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا. تو اس وقت تک جو اسد شاہ ہیں ان کے علاوہ ایس ایچ او رانی پور جو سابق ایس ایچ او امیر شاہ، اور اس کے علاوہ جو رورل ہیلتھ سینٹر رانی پور کے دو ڈاکٹرز اور ایک عملے کا جو کمپاؤنڈر جو کہتے ہیں ڈسپینسر، اس کو بھی گرفتار کیا گیا. اس کے علاوہ جو دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل یہ جو پہلے دن ہم نے رپورٹ کیا تھا، کیونکہ یہ خبر پہلی اے آر وائی نیوز پر نشر ہوئی تھی. اے آر وائی نیوز کی خبر پر ڈی آئی جی سکھر جاوید اس کا نوٹس لیا تھا، تو ہم نے یہ بھی انہیں بتایا تھا کہ ان حویلیوں میں مزید 30 سے 40 بچیاں جو ہیں ابھی بھی مقید ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں. تو ڈی آئی جی سلیم صاحب تو یہ بتائیں، تو پھر کافی عرصے سے تھا، اور جو تعداد آپ بتا رہے ہیں کہ چھوٹی عمر کی بچیاں یہاں پہ بطور ملازمہ رکھوائی جاتی تھیں، ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا. اتنے سارے بچے ملازم انہیں کیوں چاہیے؟ مجھے بتائیں یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں، کسی نے بھی کبھی رپورٹ کیا کہ یہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ جب اتنے عرصے سے ہو رہی ہیں کچھ نہ کچھ لوگ محسوس کر لیتے ہیں. دیکھیے جی، یہ جو حویلیاں ہوتی ہیں یہاں پر تو بہت بڑے راز دفن ہیں. کبھی بھی ان رازوں کو کھریدنے کی کوشش نہیں کی گئی، کسی نے ہمت نہیں کی، کیونکہ یہ بڑے بااثر لوگ ہوتے ہیں، حکومت میں ان کے لوگ ہوتے ہیں، ایم این ایس جو لوگ ہوتے ہیں، ایم پی ایس ہوتے ہیں، بڑی بڑی گدیاں ہوتی ہیں. تو جو غریب لوگ ہیں، جو ان کے گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ظاہری بات ہے وہ اتنے غریب ہیں کہ وہ اپنے کم سن بچے 8 سال 9 سال کے بچوں کو وہاں پر کام کے لیے بھیجتے ہیں. جو ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ 30 سے 40 بچیاں تو صرف ایک گاؤں کی ہیں، جس گاؤں کی یہ معصوم فاطمہ قتل ہوئی اسٹیٹ ہے. تو ہمیں یہ بتاتی ہے جی بے نظیر انکم دیگر سپورٹ پروگرام کے تحت ہم ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم تو فائنینشلی ان کو ویل بینگ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کی. تو پھر یہاں نہیں دیکھتی کہ یہ اس طرح سے کیوں چھوٹے بچے کام کرنے پر مجبور ہیں ان کے گھروں سے؟ دیکھیے جی، قوانین تو موجود ہیں، لیبر لاز موجود ہیں، چائلڈ لیبر لاز موجود ہیں، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتی. ان کی امپلیمنٹیشن کہیں پر ہمیں نظر نہیں آتی. معصوم بچے ہم نے دیکھا ہے صرف گھروں کی کیا، گیراجز میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، ہوٹلز پہ کام کرتے اور ہیں. یہاں پر تو باعث فخر سمجھا جاتا ہے ان بچوں کو یہاں پر بھیجنا. یہ عجب ہی ایک کیفیت ہے. اور یہ 2 سال کی عمر سے لے کے کم سن بچیاں ہیں اوپر تک کیا حالت ہوتی ہے. اور وہ مریدین جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں. تو اللہ رحم فرمائے جی.